اچھا، جب پرنسپلز ہم ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے اندر ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم مین چیز یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہم مارکیٹ کے اندر لے کر آ رہے ہیں، جو ہمارا پروڈکٹ ہے وہ اینڈ یوزرز کو کتنا ویلیویبل ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کتنا اس سے بینیفٹ لے سکے گا. تو سب سے پہلے پرنسپل یہ ہوگا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر کہ آپ نے جو ہے وہ جو ڈیولپمنٹ کی کرنی ہے وہ اینڈ یوزر تک اس کا جو ہے وہ اس کو ویلیو ملے. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ جب آپ ڈیولپ کر جائے تو اینڈ یوزر تک جب یہ سافٹ ویئر پہنچے آپ کا تو اس کو اس سے کوئی خاص بینیفٹ نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کریں گے اس کو آپ نے سمپل رکھنا ہے. اس کا جو فریم ورک ہے، اس کا جو لے آؤٹ ہے وہ سمپل ہونا چاہیے. آپ ایک ڈیولپر ہے، آپ کو ان ساری میتھڈالوجیز کا پتہ ہے، لیکن جو اینڈ یوزر ہے وہ آپ کی آئی ٹی فیلڈ یا سی ایس کی فیلڈ یا اس سے جو ہے وہ لنک نہیں کرتا. وہ یہ پہلے وہ مینول ورک کرتا رہا ہے، آپ نے اس کو ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے دیا جو کمپیوٹرائزڈ وے میں ہے، اور اس کے اندر اس کو پھر آپ نے کہا کہ جی اس کے اندر بھی آپ نے وہی پروگرامنگ کرنی ہے جو میں کرتا رہا ہوں. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بالکل اس کا جو فریم ورک ہے، اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بالکل سمپل کرنا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی ہے نہیں؟ جی سن رہے ہیں آپ سارے؟ یس سر، سن رہے ہیں. نیکسٹ ہمارا پرنسپل ہوگا، تھرڈ پرنسپل یہ ہے کہ آپ کا جو ویژن ہوگا کسی بھی پروڈکٹ اور پروجیکٹ کو بنانے کا وہ کلیئر ہونا چاہیے. آپ ابھی اپنا کیپسٹون پروجیکٹ بنائیں گے، اس کے اندر ساری ڈاکومنٹیشن کے اندر یہ چیزیں آپ نے ڈیفائن کرنی ہے کہ اینڈ یوزر تک آپ کا جو پروجیکٹ جا رہا ہے وہ کتنا ویلیوبل ہے. آپ سے یہ وائبا میں پوچھا جائے گا، یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ٹاپک اگر آپ جب اس کورس کو آپ ایسے سمجھیں گے وہ بالکل نہیں ہے سمپل. اس کو آپ کا یہ ہیلپ آؤٹ کرے گا آپ کے جو ہے کیپسٹون پروجیکٹ میں. آپ نے بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں ڈیفائن کرنی پڑے گی کہ بھئی ہاں ہمیں یہاں سے ہمیں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں، اور ہم کیونکہ اب کیپسٹون پروجیکٹ اپنا جو ہے یونیورسٹی میں سبمٹ کروانے جائیں گے تو ہمیں یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. آپ کے وائبا میں یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی کہ اینڈ یوزر تک آپ کا یہ کیا ویلیوبل جو پروجیکٹ آپ دے رہے ہیں ہمارے پاس اس کا کیا بینیفٹ ہوگا. یہ ساری کلیئر آپ نے کرنی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سٹارٹ کرنے لگو گے تو اس میں پرنسپل آپ نے پہلے سے ڈیفائن کر دینا ہے کہ کس پرنسپل کی بیس پر جا کر آپ جو ہے وہ اپنا ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے دے رہے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے کہ اس کا جو ویژن ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ویژن اس طرح سے ہے کہ جو اس کا اسکوپ ہے. اب فار ایگزامپل آپ کسی انسٹیٹیوشن کے لیے بنا کر دیتے ہیں، اب اس کے اندر ساری فیچرز اس انسٹیٹیوشن کے حوالے سے آ جائے، یعنی کہ اس کی فنکشنالٹی آ جائے، اس کی ورکنگ آ جائے، اس میں جو فیچرز وہ ایڈ کروانا چاہ رہے ہیں وہ ایڈ ہو جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو پروڈکٹ ہوگا، جو سافٹ ویئر پروڈکٹ ہے، وہ ان کے لیے افیکٹو بھی ہوگا، ٹھیک ہے، ان کے لیے فیزیبل بھی ہوگا، اور وہ ایزیلی اپنے انوائرمنٹ کے اندر اس کے اوپر ورک آؤٹ بھی کر سکیں گے. تو یہ 3-4 پرنسپلز ہیں جو مینلی امپورٹنٹ آپ کے پروجیکٹ میں کام کریں گے. باقی اس کے علاوہ اس کے 5th 6th اور 7th پرنسپلز بھی ہیں، لیکن ہم 4th پرنسپل کی طرف پڑھتے ہیں، ریکگنائز دیٹ ادر کنزیوم واٹ یو پروڈیوس. اچھا، ہر ایک کی ریکگنائزیشن لینی ہے. ریکگنائز کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ پروڈکٹ دینا چاہ رہے ہیں مارکیٹ میں وہ ریکگنائز کرے کنزیومر. ایسا نہ ہو کہ کنزیومر وہ دیکھے کہ یار یہ جو پروڈکٹ میرے پاس آ رہا ہے اس کا کوئی مجھے بینیفٹ نہیں مل رہا، وہ آپ کے سافٹ ویئر میں کوئی یوز نہیں کرے گا، وہ آپ کے پروجیکٹ کو یوز نہیں کرے گا، جو آپ ورکنگ کریں اس کے اوپر کبھی نہیں رہے گا. وہ کہے گا جی مجھے اس سے اچھی بینیفٹ کسی اور سافٹ ویئر میں مل رہا ہے، میں وہاں سے موو آن کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سافٹ ویئر کو ریپلیس کر دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ کنزیومر جو ہے وہ کسی دوسرے سافٹ ویئر کو استعمال کرنا شروع کر دے گا. تو اپنا سافٹ ویئر آپ نے ریکگنائز بھی کروانا ہے، اپنا پروجیکٹ آپ نے ریکگنائز بھی کروانا ہے. جب کسی کے سامنے وہ آپ اوپن کر کے دکھائیں تو اس کو سمجھ آ جائے کہ واقعی یہ آپ نے اس کے اوپر ورکنگ کی ہے، آپ کا ویژن کلیئر تھا، آپ نے اینڈ یوزر تک اس کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے یہ سافٹ ویئر یا وہ پروجیکٹ ڈیزائن کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں بی اوپن ٹو دی فیوچر. آپ کا فیوچر میں جو ایڈوانسمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ کا جو ہے وہ پروجیکٹ یا جو سافٹ ویئر ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے. اس میں مزید فیچرز ایڈ کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے. آپ اس میں یہ سپیس رکھیں کہ اگر وہاں پر نیو کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کسی جگہ پر، کیوں نیو ٹیکنالوجی آتی ہے تو وہاں پر آپ اس کو ایڈ کر سکیں. پہلے سافٹ ویئر جو ڈیزائن کر کے دیے جاتے تھے، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں اسکول لیول پر جا کر، تو اس میں جسٹ ایک سمپل فیچرز کیا ہوتے تھے کہ فی واؤچر کاٹ کے دینا ہے، ٹھیک ہے،
स्टूडेंट्स की एंट्री करनी है, न्यू एडमिशन की एंट्री करनी है, उसके अलावा और अटेंडेंस का फीचर हुआ करता था, उसके अलावा और बहुत सारे फीचर्स थे जिसमें उसमें ईमेल की भी थी, एसएमएस का भी था कि अगर स्टूडेंट एब्सेंट है तो उसके नंबर रेलिवेंट नंबर पे एसएमएस जाए, अगर वो फी डिपॉजिट करे तब एसएमएस जाए। तो ये सारे फीचर जो है ना वो जो है उस सॉफ्टवेयर में पहले ऐड कर दिए जाते थे, लेकिन अब न्यू फीचर आ चुके हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब हर चीज़ बायोमेट्रिक हो रही है तो उन्होंने उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये भी स्पेस रखी कि अगर इन केस अगर हमारे पास कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उस न्यू टेक्नोलॉजी में हम क्या करें, अपने जो है उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये इतनी स्पेस रखें कि हम उसमें एक न्यू फीचर ऐड करें, और उस न्यू फीचर में जैसे फॉर एग्जांपल एक बायोमेट्रिक सिस्टम हम ऐड करना चाह रहे हैं तो वो बायोमेट्रिक सिस्टम हमारा उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड हो जाए। तो ये मेन फीचर था जिनके लिए आपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो उस की स्पेस रखनी है, उसकी गुंजाइश रखनी है। ऐसा ना हो कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एक मर्तबा जब डेवलप हो जाए तो उसमें आप मजीद उसके अंदर फीचर्स ऐड ना कर सके, उसके अंदर अपडेट्स ना कर सके। तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एडवांसमेंट्स को अपने बाकी मॉड्यूल्स के अंदर लेकर या मॉड्यूल्स के साथ अटैच करके वो अपने उस सॉफ्टवेयर को मार्केट में दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया जा सके या उसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करवाया जा सके। आज मैं अपना सॉफ्टवेयर भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, आप उसके ऊपर वर्किंग कीजिएगा, देखिएगा क्या है, कैसे है, एंड यूजर तक मैंने क्या चीज प्रोवाइड किया, क्या प्रोडक्ट उसके पास आया है, क्या फीचर्स उसने देखने हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह हम सारी बात करेंगे। ये इन केस अगर आप यहाँ से सिर्फ यही बात सोचकर आते हैं कि जी हमने यहाँ पढ़ना है या सिर्फ हमने यहाँ से ये चीजें, इसका कोई फायदा नहीं। डिग्री आपको अगर जिस तरीके से आप लिखना चाह रहे हैं वो उसका कोई मार्केट में उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको जब तक प्रैक्टिकली वर्क नहीं समझ आएगी, प्रैक्टिकल वर्क नहीं करना आएगा, आपको पता नहीं होगा कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है मार्केट में, कैसे हमने वहां सस्टेन करना है, कैसे हमने उनको चीज प्रोडक्ट डिलीवर करना है, तो वो सारी चीजें आपको जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक उसमें कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, खैर ये चीजें सारी चीजें मैं साथ साथ आपको क्लियर करता रहूंगा कि जो जो चीजें आपको अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड बनानी होंगी या जो जो आप उस अपनी डॉक्यूमेंटेशन में ऐड करते जाएंगे। मेरा बार बार इस कहने का मकसद ये क्यों है कि बार बार आपको प्रोजेक्ट के हवाले से क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये चीजें आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये सब्जेक्ट आपको वहां पे भी हेल्प आउट करेगा, आपको वहां से भी बहुत सारी चीजें यहाँ इसके थ्रू समझ आ जाएंगी। ठीक है, एक तो दूसरा ये कि प्रिंसिपल हमने बात की कि ओपन टू द फ्यूचर, में दोबारा उस पॉइंट्स पे आ रहा हूँ। प्लान अहेड फॉर रीयूज, अगर फॉर एग्जांपल इन केस हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर जो है उसको आप क्या नहीं कर सकते, डज नॉट वियर आउट, हम उसको वियर आउट नहीं कर सकते, उसको मजीद क्या कर सकते हैं, इंजीनियर कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। तो अगर हमारा सॉफ्टवेयर एक ऐसे जगह पर मौजूद है जहां उसका पर्पस नहीं रहा, जहां वो उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं रही कि वो वहां पर आगे वर्कआउट कर सके, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी फीचर होने चाहिए कि अगर हमें उसको रीयूज करना पड़े कि कहीं ऐसा ना हो कि वो वहीं पर ही हमारा सिस्टम को बंद कर दे, अगर हमें उसको यूज करना पड़ेगा किसी और जगह पर तो हम री यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक एक्सी फाइल बनाता हूँ तो एक अपनी फाइल इसको ही सिस्टम में इंस्टॉल करूँ, किसी दूसरे ही सिस्टम में ना इंस्टॉल कर सकूँ। इन केस कहीं ऐसा हो जाता है कि मैं उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करता और अगर मुझे किसी टाइम पर आके इन फ्यूचर मुझे उसका री यूज करना पड़े तो वो मुझे उसी तरीके से उसकी फंक्शनैलिटी उसी तरह से वर्किंग करके मुझे अपने मेरे लिए आउटपुट दे। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़े आखिरी में आ जाते थिंक। अब जो जो चीजें आपने उसके ऊपर उनके प्रिंसिपल्स को डिफाइन कर दिया है उसके बारे में आपने अब सोचना है। सोचना कैसा है कि मैं किस तरीके से इनकी इसको इम्प्लीमेंट करूंगा, जितने प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हैं उनको कैसे मैं इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। ये सारी चीजें जब आप प्लान करेंगे, इन प्रिंसिपल्स को आप डिफाइन करेंगे, तब जाके आप इन सारी चीजों को क्लियर आउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे पास कि कौन सी ऐसी गाइड प्रोसेस है। देखिए प्रोसेस हमने बात की थी कि जब सारी चीजें आपकी इंस्ट्रक्शन मिल जाती हैं, आपको आपके पास वर्कआउट हो जाता है, आपका पेपर वर्क हो जाता है, आपका प्लानर बन जाता है, सब चीजें आपके पास मौजूद होती हैं, तो फिर उसके बाद आपने प्रोसेस स्टार्ट करने होते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट होता है, जो इंस्ट्रक्शंस आप ले रहे होते हैं उनको आप कोडिंग फॉर्म में लेकर आ रहे होते हैं। ठीक है, उनको कोड कर रहे होते हैं ताकि उस किस फ्रेमवर्क में जाना इट्स अप टू यू, किस में जाके काम करेंगे,
کس کون سی لینگویج کا آپ نے جو ہے وہ اس کو انتخاب کیا، یہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ آپ کس میں اپنے آپ کو زیادہ فیزیبل سمجھ کر اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں گے. تو یہ کچھ گائیڈ لائنز ہیں انہی پرنسپلس کے حوالے سے کہ پرنسپل 1 کے اندر ہم کیا اپنے پروسیسز کو سٹارٹ کریں، کون سے ایسے پروسیس ماڈل کو استعمال کریں گے جس سے ہمارا جو ہے وہ اینڈ پروڈکٹ ہمارے پاس مل سکے، کون سی اپروچ ہم استعمال کریں گے. جیسے کہ ہم نے ایک بات کی تھی کہ ہم نے ایک پڑھا تھا جو ایولیوشنری ماڈلز ہیں، میں پریویس لیکچرز کی بات کر رہا ہوں، ایولیوشنری ماڈلز کے اندر ہم نے 2 طرح کے ماڈلز پڑھے تھے، ایک انکریمنٹل ماڈل پڑھا تھا، دوسرا اسپائرل ماڈل پڑھا تھا. کوئک پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنے کے لیے ہم نے بات کی تھی کہ انکریمنٹ ماڈل یوز ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پروجیکٹ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ایک واسٹ ایریا میں ہے، اس کے مین ریکوائرمنٹس بہت ساری ہیں، تو ہم اور اینڈ یوزر کو اتنی جلدی اپنا سافٹ ویئر نہیں ڈیولپ کروانا، تو ہم اسپائرل کی طرف چلیں گے. تو اب ایسا ہے کہ اگر آپ ان پرنسپلز کو ان دونوں پروسیس ماڈلز کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے، ان سارے پوائنٹس کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو ویژن ہے وہ کیسے کلیئر ہوگا، آپ کا کون سا پروسیس ماڈل ہوگا، آپ نے کس اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا ہے، آپ کی ٹیم کیسے بلڈ اپ ہوگی. دیکھیں یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پروسیس ٹیم بلڈنگ کی ہے. کوئی بھی پروجیکٹ لے لیں، اس میں ہر ایک پروجیکٹ کے اندر ہر میں ایک ٹیم بنائی جاتی ہے، کیسے افیکٹو ہوگی، کیسے آپ آرگنائز کریں گے، اس کو کیسے مینیج کریں گے، یہ سارا کام آپ نے انہی پرنسپلز کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس کون کون سے ایسے رسک ہوں گے، کیسے اس کو مینیج کریں گے، کون سے میکینزم کے اوپر جا کر ہم نے اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا ہے، کیسے کمیونیکیشن ہوگی، کیسے کوآرڈینیشن ہوگی. یہ سارا کام ہم نے انہی پرنسپلز کی گائیڈ لائن میں ہو کر اپنے پروسیس ماڈل میں بھی امپلیمنٹ کرنا ہے. دیکھو پرنسپل پہلے ڈیفائن کر دیے، پرنسپل ڈیفائن کرنے کے بعد پھر ہم پروسیس ماڈلز کی طرف چلتے ہیں. اب پروسیس ماڈل میں ہمارے پاس کون کون سی ایسے کنسٹرکشنز ہوں گی، یا کون کون سے ہم نے اپنے جو ہے وہ مین پرنسپلز کو فالو کرنا ہے، یہ سارا ہمارا اس میں پروسیسنگ کے تھرو ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے پروسیس ماڈل میں فار ایگزامپل ایک انسٹیٹیوشن کا سافٹ ویئر بنانا چاہ رہا ہوں، تو مجھے اگر ان کو جلدی ریکوائرمنٹ ہو کہ میں اسپائرل کی طرف انکریمنٹ کی طرف جاؤں گا نا، انکریمنٹل ماڈل کے. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہمارے پاس ٹائم بہت سارا ہے، آپ ایزیلی بنائے، تو میں اسپائرل کی طرف جاؤں گا. اب میں نے ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر دی شروع میں، تو میں نے جو پرنسپل اپنے ڈیفائن کیے تھے شروع میں، ٹھیک ہے، اس کے مطابق میں چلاؤں گا نا اپنے کام کو. کیسے کروں گا جی، مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنی کوالٹی اچھی لے کر آنی ہے، اس لیے مجھے ایک ایسے فریم ورک کا انتخاب کرنا پڑے جو لیٹسٹ ہو. ٹھیک ہے، لیٹسٹ اس لیے ہو کہ اس میں نئے فیچرز ایڈ کرنے کی ہمارے پاس گنجائش ہوگی. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہمارا اینڈ پروڈکٹ ہوگا وہ یوزر کو کتنا بینیفٹ کرے گا. اس کے لیے پراپر ہمیں کیا کیا جو ہے وہ جو ہے انسٹرکشنز کو فالو کرنا پڑے گا. تو اس کے مطابق پھر ایک ٹیم بھی ڈیولپ ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں کس فریم ورک کو اڈاپٹ کرنا ہے یہ بھی دیکھا جائے گا، کن ٹولز کو اڈاپٹ کرنا ہے یہ بھی دیکھا جائے گا. تو ہر ایک چیز، ہر ایک پوائنٹ کو ہم نے ڈیولپمنٹ کے فیز کے اندر جا کر اپنے جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ہم نے اس کو اپنے اینڈ یوزر تک لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو ڈیفائن کر کے بتائی ہیں، اس میں آپ کو سلائڈز میں کافی حد تک چیزیں مل جائیں گی. کوئی چیز نہیں سر سمجھ آئی بس تو میں پوچھ لیجیے. جی سر وہ اسٹوڈینٹس ویٹ کر رہے ہیں میٹنگ. نہیں، میرے پاس کوئی ریکویسٹ نہیں ہے. ابھی 10 منٹ سے ری جوائن کریں گے دوبارہ سے. ٹھیک ہے، اور ری جوائن کرنے کے بعد آپ کو پریکٹیکلی جو چیزیں آپ لوگ جن کو میں کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا وہ بھی میرے ساتھ دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، فریم ورک کے بارے میں بات کریں گے. آپ کی ویژول پروگرامنگ موسٹ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اپنے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس میں آپ اپنے سافٹ ویئر اگر ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں آنا ہے. ٹھیک ہے، پروجیکٹ بیس میں آپ کو ویب کی ٹیکنالوجی جو ہے HTML CSS، ٹھیک ہے، PHP، ساری چیزیں آپ کو وہاں پر سیکھنے کو ملے گی اگر آپ اپنا پروجیکٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں. تو مجھے تو سافٹ ویئر کے حوالے سے بتانا ہے، اور یہاں پر میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ جس کے اوپر آپ جو ہے وہ ورکنگ کر کے اپنے پروجیکٹ کو بھی آپ بنا لیں گے. اچھا، یہاں ابھی کوئی بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے، پارٹیسپینٹس اور نہیں ہیں، تو تقریباً 4 منٹ رہ گئے. دوبارہ سے جوائن کریں گے اسی کلاس کو اور آگے سٹارٹ کریں گے. اچھا جی، کمیونیکیشن پرنسپلز ہیں، بڑے آسان طریقے، یہ پڑھ لیں گے تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائے گی. پلاننگ پرنسپل اور ماڈلنگ پرنسپلز ہیں، کون سے ریکوائرمنٹ کرنے. یہ جسٹ ایک طرح سے اگر آپ دیکھ لیں کہ اس نے پوری چیزوں کو اوور ویو کیا.
ٹھیک ہے. مزید ڈیٹیلز بتانے کی ضرورت نہیں ہے, چیزیں میں نے چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پریکٹیکلی چیزیں دکھاؤں کہ تاکہ آپ کو اس چیز کے حوالے سے سمجھ آئے. دیکھیں ہم نے 5, اب اس میں نا اگر آپ کے پاس ایک کویشچن آتا ہے کہ کن پرنسپلس کو آپ نے فالو کرنا ہے اپنے یا ڈیزائن یا کسی بھی سافٹ ویئر پروسیس کو چلانے کے لیے یا کسی سافٹ ویئر کے اوپر کام کرنے سے پہلے, تو آپ نے ان 5 یہ جو 7 پرنسپلس لکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ نے ڈیٹیل سے ایک نوٹ لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. اب پرنسپل نمبر 1 کے حوالے سے آپ نے اس کو ڈیفائن کر دینا ہے کہ یوزر تک اینڈ تک اپنی ورڈنگ میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سمپل ہونا چاہیے, اس کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے. یہ 7 پرنسپلس کے بارے میں جب آپ لکھ لیں گے پھر آپ نے آنا ہے پلاننگ پرنسپلس پہ. ٹھیک ہے. ہم نے 5 پڑھے تھے سٹارٹنگ میں, یاد ہوگا آپ کو, جس میں ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ ہماری یوزر کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم پلاننگ کرتے ہیں, پلاننگ کے بعد ماڈلنگ ہوتی ہے, ماڈلنگ کے بعد ڈیزائننگ ہوتی ہے, ڈیزائننگ کے بعد ہمارے جو ہے وہ اینڈ پہ کیا ہوتی ہے, ڈپلائمنٹ ہوتی ہے. تو وہ ان پوائنٹس کو 5 پوائنٹس کو آپ نے لے کر آنا ہے. فریم ورک کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا, فریم ورک جو ہمارے پاس پوائنٹس ہے کسی بھی ڈیولپمنٹ کی فیز میں جانے کے لیے ہمیں اس فریم ورک کا جو ہے اس کے پوائنٹس کو ہم نے امپلیمنٹ کروانا. تو کیسے کرواتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں میں نے پہلے بتایا ہوا ہے. اب یہاں پر کرنا کیا ہے آپ نے کہ ان کی پوائنٹس کو آپ نے دوبارہ سے یہاں پر ڈیفائن کر دینا ہے. جیسے پلاننگ کی فیز میں, اب پلاننگ کی فیز میں سٹارٹنگ سے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز کے حوالے سے کلیئر آؤٹ ہو جائے کہ لکھنا کیا ہے اس کے اندر. اوکے. پرنسپل ڈیٹ گائیڈ پریکٹس نہیں چاہیے. کمیونیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں. کمیونیکیشن میں آپ کا اگر پرنسپل دیکھیں, جب آپ ایک پروسیس ماڈل کو سٹارٹ کریں گے تو پروسیس ماڈل کے اندر ہم نے وہ 5 کی پوائنٹس پڑھے تھے, یعنی کہ فریم ورک ایکٹیویٹیز پڑھی تھی. ان فریم ورک ایکٹیویٹی کے اندر جو پہلی ایکٹیویٹی ہمارے پاس وہ کمیونیکیشن تھی. سب پروسیس ماڈل کے اندر 5 ہی ایکٹیویٹیز ہوں گی اور انہی 5 فریم ورک ایکٹیویٹیز کو آپ نے فالو کرنا ہے. اس کے اندر آپ یہ لکھیں ہیں کمیونیکیشن کے اندر. اب اس کمیونیکیشن کے اندر وہ کون سے ایسے پرنسپلس ہوں گے جن کو آپ نے اپلائی کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل پہلی ایکٹیویٹی سٹارٹ کی آپ نے کمیونیکیشن کی. اس کمیونیکیشن میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, لسننگ کرنا ہے. کیا کہتے ہیں, جس کو آپ نے بات کرنی ہے, جس سے آپ کا کسٹمر ہے یا کہ جو کلائنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس سے آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے بارے میں بات کرنی ہے کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہو, آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ کیسے بننا چاہیے, یا آپ کیسے اس کے اندر آپ کا ڈیزائننگ کی, کون سے ایسے کی فیچرز ہیں جو آپ نے دیکھنا چاہیں گے. فار ایگزامپل ابھی میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں کہ جب میں نے ڈیولپ کیا تھا یہ کہاں گیا ہے, آپ کو اسکرین بھی شیئر کروا دیتے ہیں یہاں سے تاکہ دیکھ سکیں کہ یہ کہاں سے, یہ دیکھیے گا سافٹ ویئر کا میں نے آئیکن رکھا ہوا تھا کسی زمانے میں, یہ والا. ٹھیک ہے, اس کو اوپن کرتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, اور اس میں ہم نے یہ آپ کو لیکچر اپلوڈڈ مل جائے گا گوگل کلاس روم کے اوپر, تو آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا, وہاں سے سلائڈ بھی آپ کو اپلوڈڈ مل جائیں گے. اس کے علاوہ ہم نیکسٹ ٹاپک کے حوالے سے بات کرنے جائیں گے کیونکہ ابھی اسٹوڈنٹس زیادہ انرول نہیں ہو سکے, تو میں ویٹ کر رہا ہوں کہ جب تک وہ آتے نہیں ہیں تو ہم نیکسٹ کلاس نہیں اسٹارٹ کرتے ہیں. اوکے جی, نیکسٹ پوائنٹ میں سمجھا دیتا ہوں ساتھ میں, اگر آپ کو ریکارڈڈ لیکچر مل جائے اس میں پھر آپ مزید چیزیں کلیئر کر دیں گے. ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے حوالے سے بات کی تھی کہ آپ کے پاس اگر پرنسپلز آپ کو ڈیفائن کر دی آپ نے ڈیولپمنٹ سے اسٹارٹنگ, ڈیولپمنٹ سے پہلے, تو آپ نے ریکوائرمنٹس کے مطابق کیسے چلنا ہے, یعنی کہ کلائنٹ جو آپ کو ریکوائرمنٹ دیں اس کی گیدرنگ کیسے کرنی ہے, اس کو ریکوائرمنٹ کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے, کیسے فلفل کرنا ہے. آج اس کے حوالے سے نیکسٹ سلائڈ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اگر جب ریکوائرمنٹ کا فیز سٹارٹ ہوتا ہے تو اس فیز کے اندر ہم سب سے پہلے کیا کام کریں. ہمارے پاس سب سے پہلے جو پوائنٹ ہمارے یعنی کہ جو کام ٹاسک ہیں ہمارے کرنے والے وہ 7 ہیں. ٹھیک ہے, مینلی جو ٹاسک ہم نے پرفارم کرنے ہوں گے ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے اندر, اور اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ انسیپشن. انسیپشن مینس کہ آپ نے جو ہے ایک اسٹیبلش کرنا ہے کویسچنس کے پینل کو کہ اس کے تھرو آپ جو ہے وہ کلائنٹ سے اس کی ریکوائرمنٹس پوچھ سکیں کہ بیسک نیڈ کیا ہے اس کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کروانے کی,
پیپل کون کون سے اس کے ادارے میں موجود ہے. اگر کسی وہ ادارے کے لیے بنا رہا ہے, کسی انسٹیٹیوشن کے لیے بنا رہا ہے, تو اس کا مین پرپز کیا ہے, ٹھیک ہے. وہ کون سے ایسے سولوشن فائنڈ آؤٹ کروانا چاہتا ہے جو اس کو جو اس کی ہرڈل بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں ڈیولپمنٹ کی فیز ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم ان پرابلمس کو سالو کریں, ٹھیک ہے, جو کسی انسٹیٹیوشن کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. کوئی بزنس بھی ہو سکتا ہے, کوئی پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر میں کوئی کمپنی بھی ہو سکتی ہے. تو ہم اس کے لیے جو سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں یا ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, اس کے تھرو ہم کون کون سے ایسے ان کے سولوشن ہم ان کو فائنڈ آؤٹ کر کے دے سکتے ہیں جو پہلے ان کے مینول ورک میں نہیں تھے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم ان کو ڈیزائرڈ سولوشن بھی فائنڈ کر کے بتائیں گے کہ جی یہ اگر آپ کمپیوٹرائز سافٹ ویئر ہم سے ڈیولپ کرواتے ہیں تو اس کے کیا آپ کو بینیفٹس ہوں گے. اس حوالے سے آپ نے ان سے پہلے کویسچننگ کرنی ہے, یعنی کہ ایک انسیپشن فیز سٹارٹ ہوگا اور انسیپشن فیز کے اندر یہ سارے کویسچن آپ پٹ کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے الیکٹریفیکیشن کا, اور اس کے اندر ہم کیا کریں گے, کسٹمر سے ہم اس کے جو ہے مین آبجیکٹیوز پوچھیں گے کہ کون سے آبجیکٹیوز ہیں آپ کے. مینلی زیادہ تر ہمارا جو ڈیولپمنٹ فیز ہوتا ہے وہ آبجیکٹیوز کی بیس پر ہوتا ہے. آبجیکٹیوز جب تک ہم اپنے کلائنٹ سے, اپنے کسٹمر سے, اپنے کنزیومر سے نہیں لیں گے تب تک ہم اپنے جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نہیں کام کر سکیں گے. اچھا, اس کے لیے ہمیں مزید اسٹیک ہولڈرز کی ضرورت پڑے گی. ظاہر سی بات ہے, ایک چھوٹا سا پروجیکٹ اگر ہم لیتے ہیں تو خود تو ہم بنا سکتے ہیں, لیکن اگر پروجیکٹ کافی بڑا ہے, کسی کمپنی کا ہے, پرائیویٹ ہو یا پبلک کمپنی ہو, اس کے لیے ہمیں اسٹیک ہولڈرز کی ضرورت بھی پڑے گی. تو ہمیں اس کے حوالے سے ریکوائرمنٹس ہم اسے بتا دیں گے کہ, یا وہ اگر ہمیں اس حوالے سے بتانا چاہ رہا ہو کہ جی میری یہ ڈیمانڈ ہے, آپ اس ڈیمانڈ کے مطابق ہمارا جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے دیں, اور یہ مین آبجیکٹیوز ہیں, ان آبجیکٹیوز کی بیس پر آپ ہمارا جو ہے وہ انیشیل لیول پہ جو چیزیں وہ ہمیں ریکوائرمنٹس کے مطابق دیں گے, ہم اس کے مطابق اس کو وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے وہاں پر امپلیمنٹ کروا دیں گے. اس کے بعد آتی ہے الیبوریشن. الیبوریشن کیسے ہوتی ہے کہ ہم پہلے ماڈلز کو جو ہم نے ماڈل پڑھے, ٹھیک ہے, جس میں ہم نے واٹر فال پڑھا, اسپائرل پڑھا, ایوولوشنری ماڈل کی جو ہم نے سب ٹائپس پڑھی, انکریمنٹل اور واٹر فال ماڈل کے اندر, اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ایسے ماڈلز کو ہم جس کے اوپر ہم انالائسس کر کے ہم دیکھیں گے کہ پہلے ہماری انیشیل ریکوائرمنٹس کس کی بیس پر ہماری میٹ اپ ہوگی. کہ یعنی کہ اگر ہم اس کی ریکوائرمنٹس دیکھتے ہیں اور جو جس طریقے سے وہ سینیریوز بتا رہے ہیں ہمیں کہ ہم نے اینڈ یوزر تک ہم نے یہ والی پروڈکٹ ڈیلیور کرنی ہے, تو وہ کس بیس پر کرنی ہے, اس کا انیشیل سسٹم کیسا ہے, اس کا انٹرفیس کیسا ہے. تو ہم سارا کام الیبوریشن کے اندر کریں گے. الیبوریشن کے اندر ہم انالیسس کرتے ہیں ڈفرینٹ ماڈلز کی. اس کے بعد آ جاتا ہے نیگوشیشن. اگر فار ایگزامپل اگر ہمارا ڈیولپر یا کسٹمر ہمارا ڈیولپ کرنے جا رہا ہے, تو ہم اس سسٹم کے حوالے سے اس کو بتائیں گے کہ یہ فریم ورک ہے, اس فریم ورک کے اندر ہم آپ کو یہ والے آبجیکٹیوز آپ کے ڈیفائن کر کے دیں گے, یہ ریکوائرمنٹس آپ کو میٹ کر کے دیں گے, یہ والی چیزیں آپ کی کمپلیٹ آپ کے ہینڈ اوور کریں گے. تو یہ چیزیں ہماری اس فیز کے اندر آ جاتی ہے. نیکسٹ یہ ففتھ فیز تھا. نیکسٹ ہم چلتے ہیں اپنے فیز کے اندر کہ اس ٹاسک میں ہم نے کرنا کیا ہے. اسپیسیفکیشن ہوتی ہے ڈفرینٹ, جیسے فار ایگزامپل آپ جب بھی کوئی کام یہ پروجیکٹ سٹارٹ کرنے رکھتے ہیں تو اس کی ریٹن ڈاکومنٹیشن بناتے ہیں. ریٹن ڈاکومنٹیشن بنانے کے بعد پھر آپ اس کو ایک اس کا روڈ میپ بناتے ہیں, یا آپ سمجھ لیں اس کو گرافیکل ماڈل بناتے ہیں جس کے تھرو آپ جو ہے وہ ورک سٹارٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے. تو یہ ریکوائرمنٹس ہماری فرسٹ آف آل ہم یہ یوزر سے بھی ہم اس سے یا جو کنزیومر ہے ہمارا کسٹمر ہے اس سے بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہم نے کون سے سینیریوز کے اوپر چلنا ہے, یا ہمارے پاس پہلے سے کون سے ایسے یوز کیس سینیریوز ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری ٹیمپلیٹس ہیں, یہ جو پرانے جتنے بھی ماڈلس ہمارے پاس ہے یہ ایک ٹیمپلیٹ کے طور پر کام کرتے ہیں. ہم ان سے ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں اپنی ڈیولپمنٹ فیز کے کو کمپلیٹ کرنے میں. اس کے بعد ہمارے پاس پروٹوٹائپ آ جاتا ہے, اور پروٹوٹائپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے انیشلی کون سی ریکوائرمنٹس کے اوپر ورکنگ کرنی ہے, کس کی ورکنگ آبجیکٹیوز کو ہم پہلے کوڈنگ فارم میں لائیں گے تب جا کے ڈلیور کریں گے. اس کے بعد ویلیڈیشن کا آپشن آتا ہے. ویلیڈیٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے جو میکانزم ہم بنا رہے ہیں اس کی ویلیڈیشن ہوگی اسٹارٹنگ میں, ٹھیک ہے, آیا کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی, کوئی ایرر تو نہیں آ رہا,
किसी हवाले से। तो ये रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमने सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट करनी है। हम सारा काम उस यूज़र के हवाले से या उस यूज़र से कन्वर्सेशन करके हम ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो मेजर प्रॉब्लम कौन कौन सी होंगी, और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब भी आप कोई स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे सामने, हालांकि इनिशियल लेवल पे हमें वो उसका नज़र नहीं आ रही होती, जब उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट होती है तब जाकर हमें उस चीज़ के हवाले से मज़ीद चीज़ें क्लैरिफाई होती है कि जी ये भी हमें रिक्वायरमेंट हमने यूज़र से लेनी है, अभी इसके हवाले से भी हमने डिस्कस करना होगा, ये रिक्वायरमेंट हमें मीट अप होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर हम वर्कआउट कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, कितनी एक हद तक ये रियलिस्टिक है, कितनी हद तक ये कन्फ्लिक्टिंग है, और किस में कंसिस्टेंसी है, किस में इनकंसिस्टेंसी है। तो सारी चीज़ें हमने रिक्वायरमेंट्स के अंदर देख लेनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमारी वैलिडेट होगी। ये तब होगी जब आप इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, जब आप यूज़र से उसकी रिक्वायरमेंट पूछेंगे, उसके मुताबिक फिर आपने अपना एक होमवर्क, जिसे कहते हैं होमवर्क, तैयार कर लेना। वो होमवर्क कर लेना है। कभी भी किसी भी काम को शुरू करने से पहले फॉर जनरल पर्पस मैं एक बता रहा हूँ, उसका एक होमवर्क किया जाता है और उसके बाद फिर जाकर उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कहने का मकसद ये कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम देखें तो हम सबसे पहले जो 7 टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले हमने बात की थी इंसेप्शन की, ठीक है, उसमें हमने प्रॉब्लम के हवाले से बात की और बेसिक नीड के हवाले से बात की कि आखिर यूजर को कौन सी नीड है जिसकी वजह से वो हमारे पास आया है अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने के लिए। तो इसके हवाले से हमारा अभी टॉपिक है, मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई इंशाल्लाह और होने जा रही है 11:30 पर। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, पहले वाली रिकॉर्डिंग और इस वाली रिकॉर्डिंग को आपको कंबाइन मिल जाएगी। बाकी इंशाल्लाह साथ साथ जो चीज़ें हमारी क्लियर है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सॉफ्टवेयर के हवाले से भी डिस्कस करूँ, प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है उस पर भी आपको दिखाऊंगा। हालांकि वो क्लाइंट कंज्यूमर सॉफ्टवेयर है, उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बड़ा सिंपल बेसिक फ्रेमवर्क था, उसके ऊपर उसको डेवलप किया गया, सारा उसका A to Z आपको दिखाएंगे कि कैसे उसकी वर्किंग हो रही है, क्या क्या फीचर्स हैं उसके अंदर। ये नेक्स्ट क्लास जब सारे इनरोल होंगे तो फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगा। आपकी इस मिड के बाद 2 असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, और उसके वो आपने करवानी है सबमिट, वो भी बता देंगे नेक्स्ट क्लास में कि कौन कौन किस असाइनमेंट में जाकर आपने कौन से टॉपिक के ऊपर आपने असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।